Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس حوالے سے آج بیان کرنے کا ارادہ ہے. قرآن مجید اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی مذاہب نازل کیے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، وہ تمام مذاہب اللہ کی طرف منسوب تھے، ان میں کوئی کجی نہیں تھی. لیکن ان مذاہب میں تحریف ہوتی چلی گئی، تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اصل مذہب کا چہرہ مسخ ہو گیا. اور یہ جتنی بھی مذہب میں تحریفیں ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ غیروں نے نہیں کی، بلکہ اسی مذہب پہ چلنے والے لوگ جو اس مذہب کی طرف منسوب تھے، علم تھا ان کے پاس، انہوں نے اسی مذہب کی عقیدت میں غلو میں تحریف کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم. اہل یہود کی خصلت بیان کی کہ جب بھی ان کے پاس رسول ایسی چیز کو لے کر آئے جو ان کی خواہشات کو پسند نہیں تھا، ایسی چیزیں لائے جو خواہشات پسند نہیں کرتی تھی ان چیزوں کو، تو یہ ہمیشہ تکبر کرتے ہیں اور بعض دفعہ تو پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو یہ قتل وہ لوگ نہیں کرتے تھے جو مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، قتل وہ لوگ کیا کرتے تھے جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے. لیکن اسی مذہب سے ان کی دنیا بھی وابستہ ہو گئی تھی. تو اب کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتے جس سے ان کا دنیا کا نقصان ہوتا یا لوگوں میں ویلیو کم ہوتی تو یہ ان پیغمبر کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہ آیت خوب اچھی طرح سمجھیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اب پیغمبر کے جانشین اور پیغمبر کے وارث کون ہوں گے؟ بولیں. علماء. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. تو اب علماء پیغمبر کے کیا ہوں گے؟ جانشین. پیغمبر کا جو کام تھا, اصل کام, وہ کون کریں گے؟ علماء. عوام کرے گی علماء کی نگرانی میں. تو اس حدیث میں ایک فضیلت پتہ چلی ہمیں علماء کی, جو بہت بڑی فضیلت ہے. وہ یہ کہ نبی کے جانشین علماء ہوں گے, اور ظاہر ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے, ورنہ وہ نبی کے جانشین بنتے نہیں, کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم. اب دین کو قیامت تک جو باقی رکھا جائے گا, تو جب اصل نہیں ہوتا تو اس کے وارث ہوتے ہیں نا. بھائی نائب ہوتا ہے نا, آپ وزیر اعظم جب دورے پہ جائیں گے تو کسی کو نائب بنا کے جائیں گے نا. صدر مملکت دورے پر جائیں گے تو نائب بنا کے. کوئی بھی شخص جب اپنی اصل جگہ سے جاتا ہے تو وہاں کسی کو بٹھا کے جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ آپ کے وارث بنے, اور صحابہ میں خاص طور پہ وہ جن کو علم اللہ نے دیا تھا, تو لوگ پھر ان سے رجوع کرتے تھے. پھر تابعین, تبع تابعین, اور یہ سلسلہ قیامت تک, آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن دوسری طرف حدیث میں یہ بھی آتا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزر چکے تم بھی انہی کو فالو کرو گے, حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے. یعنی مطلب یہ کہ انسان تو گوہ کے بل میں نہیں گھستا نا, یعنی ایسے ان کو فالو کرو گے کہ کسی نے بہت ہی کوئی الٹا کام بھی کیا ہو جو انسان پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا, جس کی سرے سے کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. بھائی گوہ تو گوہ کے لیے بل ہے نا, وہ انسانوں کے لیے تھوڑی ہے. ارے گوہ بل بناتی ہے اپنے لیے, وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. گوہ کو دیکھ کے آپ اس بل میں نہیں گھسو گے, آپ یہ دیکھو گے گورا اس میں گھس رہا ہے, گورے کو دیکھ کے آپ اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے کہ یہ اس میں گھسا ہے تو یقیناً اس میں کچھ خربوزے بٹ رہے ہوں گے اندر. نہیں بھی بٹ رہے ہوں گے تو بس یہ ایک فیشن ہے, حالانکہ گھس سکتے نہیں ہیں. اس میں ایک مثال دی جا رہی ہے, کیسے پیچھے لکیروں کے فقیر بن کے چلو گے. یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ فالو کرنے کی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. ہیئر کٹنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ بولو نا. جو آج کل نوجوانوں کے عجیب عجیب سے بال ہیں, یہ فیشن کہاں سے نکلا ہے؟ خواتین کے ادھورے کپڑے سب وہیں سے, تو سب الٹا سیدھا وہیں سے. ویسے کہتے ہیں گورے جو ہے معاملات کے ایک نمبر ہوتے ہیں. چلو یار آپ نے گورے جیسے بال بنا لیے تو معاملات میں ایک نمبر, وہ نہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ہمارا اپنا کلچر ہے بھائی, ان کا اپنا کلچر ہے. سارے ہوتے بھی نہیں ایک نمبر, اتنی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں آپ. قانون ہے نا, قانون بہت سخت ہے. دوسرا وہاں گورنمنٹ نے تربیت کی ہے لوگوں کی. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی, بہت اہم ٹاپک رہ جائے گا پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے فالو کرو گے کہ اگر ان میں سے گوہ کے بل میں بھی کسی نے گھسنے کی کوشش کی تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے.
تو دیکھیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں بھی وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں تھیں. اور ان میں کیا خرابی تھی جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی, ایک بہت بڑی خرابی, کہ جب بھی رسول کوئی ایسی بات لے کر آئے جس سے ان کی خواہشات پہ زد پڑتی ہو تو یہ رسول کی بات کو فالو نہیں کرتے تھے, مخالفت پہ اتر آتے, یہاں تک کہ بعض دفعہ قتل بھی کر دیا کر دیتے تھے اس رسول کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں جو رسول کے جانشین علماء ہیں, جب بھی وہ ایسی بات لے کر آئیں گے جو بہت سے لوگوں کی خواہشات ان کو قبول نہیں کرتی ہوں گی, تو وہ ان علماء کی بات کو رد بھی کریں گے, انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. وجہ کیا ہے کہ آپ کو وہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی, چاہے کتنی حق پر مبنی ہو, آپ کو نہیں اچھی لگ رہی وہ. تو اس حدیث میں, حدیث کے ایک حدیث میں علماء کی فضیلت ہے, ایک دوسری حدیث میں علماء کی برائی ہے. اس امت میں دونوں قسم کے علماء ہوں گے, ایک انبیاء کے وارث, یہ خوبی بھی اس امت میں ہے, اور یہ امت پچھلوں کو فالو بھی کرے گی, تو یقیناً کچھ ایسے علماء بھی ہوں گے جو یہود کے طرز پہ چلیں گے کہ ان کے علماء لوگوں سے پیسے لے کے حق کو چھپا دیا کرتے تھے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہم نے جو آیتیں نازل کیں اور ہدایت جو ہم نے آسمان سے نازل کی اور بینات واضح دلائل اور واضح باتیں جو ہم نے آسمان سے نازل کی ہیں, جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں, اولئک یلعنہم اللہ, ان لوگوں پر اللہ کی لعنت. اور فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ کی آیات کو چھپا کے جو چند ٹکے لوگوں سے لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے نا انسان کا جب حق کو بیان نہیں کرتا, کئی جو چند ٹکے لیتے ہیں تو ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ اصل میں اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے کچھ بھی داخل نہیں کر رہے. اللہ نے ایک یتیم کا مال کھانے والے کو یہ کہا ہے کہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے نا, آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو تو پتا ہوگا بھائی, جب ابا کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو دیتا ہے پورے پورے پیسے گن کے, وہ کاروبار کے نام پہ کھا جاتا ہے. تو اس پہ قرآن نے کہا کہ یہ جو بڑا چھوٹے کی وراثت کھا رہا ہے یہ اصل میں وراثت نہیں بلکہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کھا لو جتنا مرضی کھانا ہے, یہ انگارے ہیں, کھاتے رہو. اور ایک اللہ نے ان علماء کے بارے میں جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں یا اس کی غلط سلط تعویلات کرتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا دیکھو دو عیب تھے یہود علماء میں, سب میں نہیں تھے, میجورٹی میں, سب ان کے بھی خراب نہیں تھے, میجورٹی ایسی تھی. تو دو عیب تھے ان کے اندر, ایک اللہ کی آیات کو چھپانا, جو آیت آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ پبلک میں بیان نہ کرنا. دوسرا جرم یہ تھا یحرفون الکلم عن مواضعہ, جو آیت کا اصل مطلب ہوتا تھا نا, اصل مفہوم, اس اصل مفہوم سے ہٹا کے اپنی مرضی کا مفہوم بیان کر دینا کہ اس کا یہ مطلب ہے, حالانکہ وہ اس کا مفہوم بولو بھائی نہیں ہوتا. ہر ایک کے کلام کا ایک مفہوم ہوا کرتا ہے, سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے بات کیا چل رہی ہے, کیا اس کا مقصد ہے. جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا نا, انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کہ میرے رب نے صرف ان 5 چیزوں کو حرام کیا ہے,
تو محترم نے آیت کا ترجمہ رکھا سامنے اور کہا کہ دیکھو حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم. گویا کسی مفتی سے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے صرف کتنی چیزوں کو حرام کر دیا؟ 5. محترم نے فرمایا کہ یہ قرآن آپ اپنے گھر میں اپنی میز پہ سامنے رکھ لیں یہ آیت, اور حلال و حرام کی بحث بولو فینش. 5 چیزیں حرام ہیں, اور پھر 5 چیزوں میں پہلی چیز کا ترجمہ پی گئے, کیونکہ اس کا مفہوم بہت وسیع تھا تو وہ کیا ہوا, پی گئے. وہ باقیوں کا ترجمہ کر دیا کہ ظلم کرنا حرام ہے اور بے حیائی کے کام حرام ہیں, اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ پر ایسی بات گڑنا جو اللہ نے نہیں کہی, بلکہ اس سے اپنا مطلب نکالا کہ اگر آپ ایسی چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کی تو آپ بھی اس میں داخل ہو گئے. اب انسان کہتا ہے یار اس میں تو نہ کتا لکھا ہوا ہے نہ بلی لکھی ہوئی ہے کہ کتا حرام ہے تو بلی حرام ہے, بہت ساری چیزیں کیا ہو گئیں, جائز ہو گئیں. وہ ان کو پھر دوسری آیت سے کر دیا ہے حرام, کیونکہ کتا بلی ابھی عوام افورڈ نہیں کر پائے گی کہ اس کو حلال ہونے کا فتویٰ. حالانکہ اسی آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ 5 چیزیں حرام ہیں, تو پھر کتے بلی بھی حلال ہو گئے نا. لیکن اتنی جرت نہیں کہ کتا بلی کو بھی کیا کر دیا حلال, اس لیے کہ ابھی یہ تو گورے نہیں کھاتے, یہ تو صرف چائنیز کھاتے ہیں, وہی ہضم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. کیونکہ اگر یہ بھی حلال کا فتویٰ دے دیتے تو لوگ کہتے کہ یار اتنے ماڈرن تو ابھی گورا بھی اتنا تو وہ بھی آگے نہیں گیا ہے, وہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے. تو خیر, حالانکہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں, یہ سیاق و سباق میں ایک مضمون چل رہا ہے, اس کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں. اس کی مثال میں آپ کو جلدی سے دے دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے, اتفاق سے آپ نے ہماری دعوت کر لی, اتفاق سے آپ نے کہا مفتی صاحب کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گے, یا سمجھ لیں میں ہوٹل چلا گیا, اب وہ آگے پوچھ رہا ہے کہ بھائی قورمہ بھی ہے, بریانی بھی ہے, اور گولا کباب بھی ہے, بہاری کباب بھی ہے, اور چانپیں بھی ہیں, کیا کھانا پسند کریں گے؟ میں کہتا ہوں صرف بریانی لے آؤ. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسے موقع پہ ایسا کبھی غلطی کرنا نہیں, ایک مثال ہے ٹھیک ہے نا, آپ اس کو حقیقت نہ سمجھیں. پتہ چلا آپ لوگوں نے بھی سب کچھ کہا لیا, آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب تو صرف کیا منگوائیں گے, ایسا نہیں ہے, ہو سکتا ہے سب چیزیں منگوا لیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں, میں نے کہا یار صرف بریانی لے آؤ, تو ظاہر ہے بریانی آئے گی اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ. بریانی کے ساتھ سیلڈ بھی ہوگا, رائتا بھی ہوگا, کولڈ ڈرنک بھی ہوگی, ہو سکتا ہے گرین ٹی بھی ہو آخر میں, وہ صرف بریانی ہی سمجھی جائے گی وہ. لیکن آپ ایسے لکیر کے فقیر تھے, آپ نے کہا صرف بریانی, صرف, جیسے نا قرآن میں آتا ہے یہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں, تو یہ غامدی صاحب نے یہی حرکت کی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا, صرف کے مفہوم کو اتنا وسیع کر لیا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ علماء آپ کی اس لطیفے پہ ہنسیں گے, عوام بے وقوف بن سکتی ہے لفظی ترجمے سے. تو میں نے کہا کہ بھائی صرف, انہوں نے کیا کیا, صرف بریانی, اس میں گوشت بھی نہیں ڈالا, آلو بھی نہیں ڈالا اس میں, کیونکہ صرف بریانی کے لیے بوٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے, بغیر گوشت کے بھی بوٹیوں کے بھی بریانی ملتی ہے کہ بھائی بوٹی کے ساتھ ہی, اور بغیر بوٹی کے ہوتا ہے نا, لیگ پیس کے اتنے اور چیسٹ کے اتنے اور ڈبل پیس کے اتنے اور بغیر پیس لیس کے اتنے, اس میں پیس ہی پیس ہوگا, سکون ملے گا آپ کو, اس پیس مانا سکون نا. تو آپ لے آئے اور نہ رائتا نہ کوئی سیلیڈ, کچھ بھی نہیں. میں کہوں بھائی یہ کیا لے آیا یار, کچھ تھوڑا سا سیلیڈ ہو, کوئی پیاز میاز کوئی. انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا, صرف بریانی. تو یہ صرف جو ہے نا, میں نے قورمے اور وہ کباب کی جو مختلف قسمیں ہیں ان کو نکالنے کے لیے کہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف کا مطلب یہ تھا کہ آئٹم جو ہے, جو بڑے بڑے آئٹم ہیں, ان میں یہ والے آئٹم نہیں, یہ والا آئٹم.
وجہ کیا ہے کہ بات کیا چل رہی تھی کہ آپ مجھ سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ بھائی یہ بھی یہ بھی یہ بھی, تو وہاں جب میں صرف کہوں گا تو مقصد ہوگا ان چیزوں کو نکالنا. لیکن اگر آپ کے پاس صرف بریانی, آپ نے کہا مفتی صاحب اتفاق سے آج صرف بریانی باقی بچی ہے, تو میں بریانی لے آتا ہوں, سیلیڈ بھی لے آتا ہوں, کولڈ ڈرنک بھی لے آتا ہوں اور رائتا بھی لے آتا ہوں, اس کے لوازمات کے ساتھ بریانی. میں کہتا ہوں نہیں بھائی صرف بریانی لے آؤ. یہاں صرف کا مطلب کیا ہے کہ سیلیڈ رائتے کی ضرورت, بولو نا. یہاں صرف کا مطلب کچھ اور ہے, وہاں صرف کا مطلب کچھ اور تھا. تو قرآن میں بھی یہ صرف کا لفظ انما کا ہوتا ہے صرف کو, ایک ہوتا ہے انا کا معنی تو بے شک, انما صرف اور صرف. تو یہ صرف جو ہے یہ بھی سیاق و سباق کو دیکھ کر اور آیت کے شان نزول کو دیکھ کر اس کا یہ متعین ہوتا ہے کہ یہاں صرف سے کیا مراد ہے. تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے اور بہت ساری چیزیں حرام کی ہوئی تھیں اپنے اوپر. ان چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھتے تھے جن کو اسلام حرام کہتا ہے, کتا بلی اور بہت ساری چیزیں. تو قرآن کہہ رہا ہے جن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہے نا, ان میں یہ والی حرام ہے, باقی حرام نہیں ہے, ان میں صرف یہ والی حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو تم نے خود اخپل طریقے سے حرام کی ہوئی اپنے اوپر. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں الٹی رسومات ہیں. لوگ سفر میں شادی نہیں کر رہے, محرم میں شادی نہیں کر رہے, سفر کو منحوس سمجھ رہے ہیں, اور جو ہے اس طرح کی بہت سی حرکتیں لوگ اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو ناجائز کیا ہوا ہے نا لوگوں نے. تو ہم ایسے موقع پہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کو اس سے کیا واسطہ کہ آپ کس مہینے میں نکاح کرتے ہو, کس مہینے میں اب آپ کی ولادت ہوتی ہے. اسلام میں تو صرف یہ حرام ہے کہ لڑکی سے جہیز نہ لیا جائے, بارات کا کھانا غیر شرعی رسم ہے, نکاح کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے, یہ بری چیز ہے. صرف یہ چیزیں غلط ہیں. کیا مطلب؟ نکاح کے موقع پہ صرف یہ چیزیں غلط ہیں. نکاح کس دن کس ٹائم ہوگا اس سے اسلام کو کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی ہم یہ بتاتے جو کرنے کے کام ہے وہ کرو نا بھائی. نکاح میں برکت پیدا کرنی ہے تو محرم سفر کو مت دیکھو, جہیز کو دیکھو. کیوں لے رہے ہو؟ لڑکی کے باپ پہ بوجھ کیوں بن رہے ہو؟ بر وقت نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ 40 سال میں محرم کے علاوہ بھی نکاح ہوگا نا, تو بھی کوئی برکتوں کی زیادہ امید نہ رکھیں. 40 سال کی عمر میں نکاح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ربیع الاول میں کروں گا کیونکہ محرم سفر میں معاذ اللہ نحوست ہوتی ہے. اب کیا رہ گیا برکت کے لیے؟ تو آپ نے نکاح جلد کرنا ہے. اب دیکھو ایک آدمی نکاح کر نہیں رہا, اب جناب بیچارے کا نکاح کا رشتہ نہیں مل رہا تھا, اس کو رشتہ نہیں مل رہا تھا, اس کی عمر ہو گئی اسی حال میں 40 سال ہو گئی. اب اس کو جا کے رشتہ ملا ہے تو لڑکی والوں نے محرم کی ڈیٹ رکھ دی. تو آپ نے میں اسے کیا کہوں گا کہ بھائی اب محرم کی ڈیٹ رکھی ہے, کر لے. یہ دولہا کہہ رہے نہیں محرم معاذ اللہ منحوس ہے یا سفر معاذ اللہ منحوس ہے, میں ربیع الاول میں کروں گا. تو میں اس سے کیا کہوں گا, بھائی تو اپنی ایج دیکھ. اسلام میں جو برا ہے وہ دیر سے نکاح ہے. تو صرف اسلام دیر سے نکاح کو, جہیز لینے کو, غیر شرعی طریقے سے نکاح کرنے کو, ان چیزوں کو برا سمجھتا ہے. تو یہاں صرف کا مطلب کیا ہوگا کہ کیا مطلب اب باقی جو مرضی کرتے رہو, لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتے رہو. تو یہ صرف جو ہے نا, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہر جگہ صرف کے معنی میں نہیں ہوتا, ہر جگہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں, جیسے یہ لوگ حلال کا دروازہ بہت زیادہ کھول دیتے ہیں نا قرآن کی آیتوں کے ترجمے کر کے, اسی طرح بہت سے لوگوں نے عقیدوں میں خرابی پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مختار کل بنایا ہے, تمام چیزوں کے اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے. تو اس سے بھی یہ استدلال کیا جاتا ہے, دلیل پکڑی جاتی ہے قرآن کی آیتوں سے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, ملکہ سبا کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس سے ہر چیز ہم نے عطا کر دی تھی, ہر چیز دے دی تھی. کہتے ہیں جب ملکہ سبا کو ہر چیز مل سکتی ہے تو پیغمبروں کو ہر چیز کیوں نہیں مل سکتی, ان کو سب اختیارات کیوں نہیں مل سکتے؟
ملکہ سبا کے بارے میں جو قرآن کہتے ہیں نا اس کو ہم نے ہر چیز عطا کر دی تھی, تو وہاں ہر چیز سے مراد ہے حکومت کو کامیابی والے طریقے سے چلانے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ تمام کے تمام وسائل ان کے پاس موجود تھے, جن کو اسباب کی دنیا میں وسائل سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی غیر اختیاری قوتیں بھی اس کے پاس آ گئی تھیں کہ اب وہ چھو کرے اور جو مرضی ہو جائے. بھائی مالدار آدمی سے ملو, کیا کیسی حالت ہے, کہتے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو سب کچھ کا کیا مطلب؟ پوری کائنات آپ کے قبضے میں آ گئی ہے. جس کو چاہے اولاد دے دو, جس کو چاہے بیٹا دے دو, جس کو چاہے, حالانکہ ممکن ہے اس کو خود کو اولاد نہ ملی ہو بیچارے کو, لیکن وہ کیا کہتے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ, یعنی ہر وہ نعمت میرے پاس موجود ہے جس کے لوگ متلاشی ہوتے ہیں اور کسی کو مل جاتی ہے اور کسی کو وہ نعمتیں نہیں ملتی, مگر وہ نعمتیں جو لوگوں کی چاہت ہے, جو عام طور پر دنیا میں مل سکتی ہیں, وہ تمام کی تمام مجھے ملی ہوئی ہیں. تو سب کچھ کا مطلب, صرف کا مطلب ہر جگہ سب کچھ نہیں ہوتا, ہر جگہ صرف نہیں ہوتا. جب ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کا مالک ہے, تو یہاں سب کچھ کا مطلب کچھ اور ہے. جب ہم پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم دے دیا گیا, یہاں ہر چیز اور سب کچھ کا مطلب کچھ اور ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب میں جلدی سے اصل کو اس کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہود علماء نے بہت سی آیتوں کو چھپایا, ان میں تحریف کی, آیتوں کو چھپایا بھی انہوں نے, اور جو آیتیں لوگوں کے سامنے تھیں ان کو گول مول غلط ملت کر کے لوگوں کے سامنے غلط تشریح بھی کی. اور قرآن کے الفاظ ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, ان میں بہت سے ایسے تھے جو تورات کی صرف ظاہری آیتوں کو جانتے تھے, تلاوت کرنا, تورات کا مفہوم نہیں جانتے تھے. ایسی عوام کو ان علماء کے لیے بے وقوف اور الو بنانا آسان ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ تو چونکہ دین ختم ہونے والا تھا, اس کے بعد نیا دین آنا تھا, اس دین کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا, لیکن اسلام قیامت تک اپنی اصل شکل میں محفوظ رہے گا. اگر اس میں تحریف ہوگی تو اس تحریف کا پردہ چاک کرنے والے, اس تحریف کو بتانے والے علماء بھی قیامت تک موجود رہیں گے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون قرآن و سنت کے نام پر اپنی دکان چلا رہا ہے اور کون قرآن و سنت کی حقیقی تشریح, بولو بھائی, بیان کر. اور بعض دفعہ دکان یہ کہہ کے چلائی جاتی ہے کہ میں لوگوں کی دکانیں بند کرا رہا ہوں, یہ بھی دکان چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جتنے باطل فرقے آئے ہیں نا, لیبل سب کے بہت ہی خوبصورت, کیونکہ ان کے پاس دم تو ہوتا نہیں ہے دلائل کا, تو ان کے لیبل سب سے اچھے ہوتے ہیں. لیبل بہت ہیں, لیبل کا سہارا لے کے, سب سے پہلا لیبل ہم فرقہ واریت کو مانتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ خود ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نیا فرقہ لا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا کوئی نام نہیں ہے. تو بھائی بے نام فرقے بھی ہوتے ہیں, فرقہ کے نام ہونا ضروری نہیں ہے, فرقہ تو بے نام بھی ہو سکتا ہے. بچہ پیدا ہو گیا, ضروری تھوڑی ہے نام رکھو, پھر بھی بچہ تو ہے نا وہ. آپ نے کہا میں نام دوں گا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا بچہ ہی ہے, تو بھائی لوگوں کو تو اس کی شخصیت کو دیکھ کے پتہ چلے گا. تو فرقے کا مطلب پوری امت ایک طرف تھی, آپ نے ایک نئی چیز لے آئے مارکیٹ میں, اور آپ اس پہ فرق کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نام نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لکھا ہوتا ہے نا کمپنیوں نے, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں, ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نام آپ نے نہیں رکھا, وہ خود پڑ جائے گا تھوڑے دنوں میں. دوسرے, جب ان فرقہ واریت کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں اور حقیقت میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہوتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, پوری امت سے اعتماد ختم. تو جب ان سے کہا جائے کہ اسلام میں اگر فرقہ واریت نہیں ہے اور آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو حدیث میں تو آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, جن میں 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. تو ایک بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. ارے 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, جن میں 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو وہ ایک ان 73 میں سے ایک فرقہ ہی تو ہوگا. تو یہاں آ کے ٹھس, ٹھیک ہے نا, ہوا کیا ہو جاتی ہے, باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی,
باطل میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوتا. وہ صرف چیلنج تو کرتا ہے, پھر چیلنج کے مطلب بھی بیان کرتا ہے کہ چیلنج کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھ کے بات کرنا. چیلنج کا مطلب ہے ہم نے جو چیلنج کیا اس کا آپ جواب دیں اسی اسٹائل میں. پھر جب جواب دو تو وہ جواب پی کے کوئی دوسرا چیلنج. تو دوسرا کیا ہوتا ہے باطل کی خاصیت, پہلے تو یہ لیبل لگایا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, حالانکہ دبا کے فرقہ واریت طبیعت سے پھیلا رہا ہوتا ہے. اس کا مقصد اپنی دکان چلانا ہے, لیبل یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی دکانیں بند کر رہا ہوں. دوسرا باطل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. دیکھو جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں, رشتے کی مثال ایک دم فوراً لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں, مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی جمعے کے بیان کے بعد رشتہ لینے چلے جائیں کہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک مثال دیتا ہوں میں. اگر آپ مالدار ہیں پہلے سے تو لڑکی والوں کو بھرم میں لانے کی ضرورت بولو نہیں پڑتی, ٹھیک ہے نا. ممکن ہے آپ سادہ ڈریس پہن کے چلے جاؤ, آپ کو پتہ ہے یار جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو زیادہ شو بازی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب لڑکی کے ابا آئیں گے میری شاپ پہ ملاقات کے لیے پتہ چل جائے گا ان کو, تو سادہ ڈریس پہنو گے آپ, سیدھا سادہ جو نارمل ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ چھچھورے لگو وہاں جا کے, بھائی یہ کیا کسی سے ادھار لے کر آیا, کیا 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 ہے, یہ شامیانہ پہن کے آ گیا کسی کا, کیا کر رہا ہے بھائی تو. جاؤ گے آپ تمیز سے بات کرو گے, آپ کو پتہ ہے یار مجھے شو بازی کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ہے اتنا. گاڑی دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا ان کو جو باہر کھڑی ہوئی ہے. بعض دفعہ تو اپنی گاڑی نہیں ہوتی, آدمی ٹیکسی میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ ثبوت پیش کرنا کہ میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گھر ہے, یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے اگر ابھی انہوں نے بلایا اپنی گاڑی نہیں ہے تو چلو یار کسی بھی دوست کی گاڑی پکڑ کے پہنچ جاؤ. اس کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حقیقت میں پیسے والا ہے. لیکن غریب آدمی رشتہ لینے کے لیے جائے مالدار گھر میں, اور ایسے دھوکے بہت ہوتے ہیں. میرے پاس تو بہت آ چکے ہیں کہ دکھایا کیا تھا اتنی دولت, نکلا کچھ بھی نہیں. تو اس کو بھرم بازیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی بیچاروں کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ان کی ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کسی کے پاس جاب کیا کرتے تھے, وہ ملازم تھے, اپنا ذاتی آفس نہیں تھا ان کا. تو ایک رشتہ آیا ان کے پاس, وہ بیچارے احساس کمتری میں چلے گئے تھے نا, وہ نہیں سنتے بیان, وہ پتہ نہیں ان کا تو شاید انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی, شاید اسی غم میں ہو گیا وہ, بہرحال جس وجہ سے بھی ہوا. اب جب لڑکی والے ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, بھرم میں لانے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھا کے میز پہ رکھ لی, اسٹائل بھائی, اور سگریٹ جلائی, پینا شروع. اب لڑکی کے بھائی میرے پاس آئے, یار یہ تو ان کا تو اسٹائل ہی عجیب سا ہے, سگریٹ بھی پی رہے ہیں. ابے سگریٹ بعد میں پی لینا یار, اور ایک ٹانگ اٹھا کے کرسی پہ بیٹھے ہیں, ایک ٹانگ کہاں, میز پہ سامنے, کیونکہ آفس اپنا بولو بھائی نہیں تھا. تو بیچارہ نے تھوڑا سا نا وہ احساس سے کمتری میں چلے گئے تھے. آدمی اچھے تھے لیکن بعض دفعہ انسان یہ کام جان کر نہیں کر رہا ہوتا, جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بھی ایسی کچھ ایب نارملٹی والی حرکتیں ہو جاتی ہیں. اس یہ غیبت نہیں ہو رہی, کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا, بے فکر رہیں. اور اگر چل بھی جائے گا تو وہ جانے میں جانوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ بھرم میں لینے کے لیے نا انہوں نے, میں نے پھر اس سے پوچھا, میں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی ہے, ایک تو اپنی ایج دیکھو, تم اتنی عمر تمہاری زیادہ ہو گئی اور یہ حرکت کر رہے ہو. اچھا پھر وہ لڑکی کے بھائی نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں, انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہا اتنے بڑے آفس میں ایسے ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں میں. ابھی بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے, مطلب بزنس ہے بھائی, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں. یہ تو بیچارے کی میں نے ایک مثال دے دی جس میں ظاہر ہے سادگی زیادہ تھی, کوئی چالاکی نہیں تھی. وہ بعض دفعہ اتنا زیادہ انسان, لوگ لفٹ نہیں کراتے نا بعض دفعہ, لوگوں کو بھی تو ایک معیار بہت اونچا ہے, تو وہ تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے آدمی. لیکن حقیقت بھی ایسی ہے کہ نہیں ہے, جب آپ اندر سے خالی ہوتے ہیں
تو بھرم کے لیے آپ کے پاس ڈائلاگ کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کو کبھی اہل بیت سے محبت, کبھی عشق رسول کا نعرہ, کبھی جو ہے وہ حب صحابہ کا نعرہ, کبھی یہ نعرے کو سہارا لینا پڑتا ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج بولو نہیں ہے. صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جزو ہے, اور اس کے نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے, ان تینوں نعروں کے پیچھے مقاصد غلط ہیں, تو اس کا مطلب یہ نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے. اطاعت نام کی, حضرت حسین کی پوری داڑھی تھی یا نہیں تھی, مجھے یہ بتاؤ, بولو نا بھائی. کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں, اہل بیت کی محبت میں؟ حضرت علی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت علی تکبیر اولیٰ سے نماز چھوڑتے تھے, مجھے یہ بتاؤ, بولو نا کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے یا نہیں تھے؟ نہ تکبیر اولیٰ کبھی فوت ہوئی الا ماشاء اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, کربلا کے میدان میں. آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنوں کی داڑیاں ہیں؟ چہرہ اہل بیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تقریریں دیکھو, صحابہ سے محبت کے کتنے لوگ دعوے دار ہیں, لیکن کیا صحابہ کو فالو کیا جا رہا ہے؟ صحابہ داڑیاں رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا, کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں؟ بولو نا بھائی. کسی صحابی نے کوئی کیک کاٹا یا نبی کی برتھ ڈے منائی؟ تو چونکہ فالو نہیں. دیکھو گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں نا, اسی طرح قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگایا جا رہا ہے. قرآن, میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, میں صرف قرآن کو. منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, صرف قرآن کو مانتا ہوں. ارے قرآن خود نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. اب چونکہ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے نا, جس میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, تو اب ان کو پتہ ہے مجرم ہے, لہذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے, ہم جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے, وہ یہ نہیں, وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب, اور قرآن کے سچے عاشق ہم ہیں. او بھائی آپ اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ قرآن کو مانتے نہیں ہو. اسی طرح آج بہت سے لوگ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, مقصد ان کا قرآن و حدیث نہیں, فقہا کا انکار ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہا نے کی ہے وہ نہیں مانیں گے, جو ہماری کھوپڑی میں آئے گی وہ مانیں گے ہم. لیکن وہ یہ لیبل نہیں لگائیں گے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے, لیبل یہ ہوگا ہم صرف کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو. لیبل پہ کام چل رہا ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. جس آدمی نے قرآن و سنت کی کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کے کہنے پہ رد کرنی ہے, وہ بزرگی کا لیبل لگاتا ہے, ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ, سب نہیں, نہ تو قرآن کو مانتے ہیں, نہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, نہ بزرگوں کو مانتے ہیں, نہ صحابہ کو مانتے ہیں. شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے, شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا ایمان کی شرط مکمل نہیں ہوگی. لیکن اگلے مصرے میں انہوں نے کہا پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. پیار نام دعووں کا نہیں ہے, پیار نام کس کا ہے؟ پیروی کا, فالو کرنا. اور کہا فالو کرنا بہت مشکل ہے. آگے شاعر کہتا ہے جس کو دیکھو اس کا دیوانہ سرے بازار ہے. یعنی کیونکہ اب لوگوں نے پیار کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا, صرف نعرہ لگانے کو پیار کہا جاتا ہے, لہذا ہر دوسرا آدمی پیار و محبت کا دعوے دار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو 2 آدمی ہونا, ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک نالائق ہے اور ایک فرما بردار ہے. فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ سے محبت کے لیے زیادہ نعروں کی ضرورت
نہیں ہوتی. نعرہ لگانا جائز ہے, اہل بیت کی محبت کا بھی, صحابہ کی محبت کا بھی. میں نعرے کی برائی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں صرف نعرہ نہیں چلے گا. بعض دفعہ وہ لوگ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں جو اہل بیت کو یا صحابہ کو یا نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, وہ زیادہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک باپ کے دو بیٹے, ایک فرمانبردار ایک نالائق. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے گا نا تو نالائق زیادہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے ابا بہت اچھے, میں ابا کا بیٹا ہوں. یا وراثت لینے کا جب ٹائم آئے گا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وراثت لینے کے لیے نالائق بیٹا سب سے آگے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے, نادرا کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے بے فارم میں, یہ میرے ابا ہیں. تو بھائی یہ زندگی میں بھی تو آپ کے ابا تھے. چلو زندگی میں خدمت نہیں کی, اب آپ اپنے ابا کے لیے کیا کوئی کنواں وقف کرنا چاہتے ہو وراثت لے کے, یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج نعروں پر مدار ہے, نعروں پر. جو زیادہ نعرے نہیں لگاتا, دیکھو جو میت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی محبت تھی, حالانکہ کمبخت نے ابا کی بیماری میں ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کیا ہوتا. بعض دفعہ, سب نہیں, بلکہ مارنے والا رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا, جنازے میں سب سے زیادہ, آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ ارے ایسے بہت سے واقعات ہیں, جس نے قتل کیا سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا, تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو. اور اسی سے شبہ ہوتا ہے بھئی اتنا کیوں رو رہا ہے, حالانکہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں ہے, یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, اس سے شبہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں پہ شبہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں مارنے کے بعد کہ شروع میں تو ہمیں لگا کہ واقعی غم ہوا ہے, پھر ہمیں اندازہ ہوا بھائی یہ مسئلہ, اتنا تو آدمی اپنے باپ کے جنازے میں نہیں رو رہا ہوتا ہے یار. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے جرم کو مٹانے کے لیے. تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے, انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے, مقتدا تھے, تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا, اپنے کرتے ہیں, اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا, باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے نا اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے, ان کے جوابات تھے, یہ جوابات ہیں, یہ پیش خدمت ہیں. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے, دونوں میں سے ایک. یا تو میں غلط بول رہا ہوں, یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو. دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے, تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو, علماء سے سمجھو. جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی, تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا, باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا, لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے, اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں, کس کو فالو کرنا ہے؟ علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے, وہ بہت آسان ہے, ان کا مفہوم بہت آسان ہے, وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں. بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں, اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے, بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا, کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں,
ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ڈے مناؤ آپ, جو آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کی ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تک ہی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی, دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم میں آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, اب تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, گٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو, یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے, ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں, بقرعید میں بھی 2 خوشی. روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا, یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے, ورنہ کیا پتا بھائی.
کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانا سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مجھ سے, یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی, بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر, بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں, گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی ہے اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن, 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ, چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو, عید تہوار 1 شوال وہ الگ بات ہے. 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد, لیکن ہے 1 شوال. اور بقرعید 10 ذی الحجہ, ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی, ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے, اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا, فرض کرو رجوع کر لیا تھا, لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا, میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے, صرف لکھا ہوا نہیں ہے, پوری تحقیق سے ثابت کیا انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتے. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے. نمبر وار دلائل. نمبر 1, صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات, پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو. اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں, ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا 4 مہینے محترم, ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں ہے. تو پہلی دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2, صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک
ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3, اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے, ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا, ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں, صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جو کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دھو کے, عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں, عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. تو یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا, تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا, ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا, وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں, ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان, تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے, اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر. لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے, نا 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 نا, پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا بولو بھائی بہت مشکل. ماموں بنانا آسان ہے, ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے تو ہمارا پیر ہونا چاہیے, ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر, اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس کو. ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے. دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتہ چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے.
کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, اتفاق سے, کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا, لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, اچھے نمبر آ گئے اس کے. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول, نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا. ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, تو اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. تو کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو دو فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. جو دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو گے, پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو, لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا روزے دار کے لیے؟ مشہور حدیث ہے, روزے دار کے لیے دو خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, عجیب سب پھیکا پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان ہو اس دن روزہ نہ رکھے آدمی, اس کی سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو, وہ راحت نہیں ہوتی, نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے, تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے. تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا؟ کھانا کھلایا تھا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی, اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں. اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا اللہ گلا ہو جائے گا, آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں, اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے, روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا, بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی, لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ روزہ مل جائے گا. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے.
ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی, اس کو مناسبت ہے, تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا. ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے, کوئی پابندی نہیں, بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس محبت کو منانا, بات آ رہی ہے سمجھ میں, منانا الگ چیز ہے. خوش ہونے پر آپ ہو خوش, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء کی یہ مزاج ہے یار, نبی سے بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں, یار نبی کی نسبت ہے, یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا, یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ, یہ امامت کی جگہ, دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں, کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. وہاں کرنا کچھ نہیں ہے, زیارت کر کے خوش ہونا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما. کرنا کچھ نہیں ہے, کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے. طواف کی جگہ کہاں ہے, اعتکاف کی جگہ کہاں ہے, صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی, رمی کہاں ہوگی, قربانی کہاں ہوگی, یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں. اب آپ کو کب مینا میں قربانی ہوتی ہے نا, آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کی جگہ سے اتنی محبت, جہاں آپ کا حجرہ تھا میں فرط محبت میں دیوانہ ہو گیا, میں قربانی وہاں کروں گا نبی کی یاد. کوئی کر سکتا ہے؟ سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراً جیل میں ڈال دے گی. او بھائی قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے, مینا میں کی ہے, دم بھی مینا میں دینا پڑے گا, حرم میں, حدود حرم میں. تو ہر چیز کی لوکیشن, جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں. اخپل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو. ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی, یہ ٹاپک بہت اہم ہے نا, اس کو مکمل ہونے دیں میرا خیال. یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے. ایک اور دلائل تو ایسے بہت ہیں, بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل لے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں, راتوں کو بولو بھائی نہیں. رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے. شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے. جو 15 شعبان ہے نا اس کی رات میں عبادت ہے, تہوار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, راتیں عبادت کے لیے, تہواروں کے لیے نہیں ہے, سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات کو. ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں, شاعر اسلام, کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہیں. تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا, جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات میں, کیونکہ چراغاں کرنا ہے اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو پتہ چلا اسلام کے تہواروں میں چراغاں ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں گی. اب مجبور ہیں رات کو ربیع الاول منانے پر, کیونکہ چراغاں کب ہوتا ہے؟ رات. اور رات کو اسلام میں تہوار, ارے بول لو نا, نہیں ہوتا. اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں, پتلی گلی سے نکل لو. تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے, بالکل اپوزٹ ہے.
بالکل اگینسٹ ہے. اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے کون منع کرتا ہے. سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے وہ 2-4 تمبو لگا دے, جلسہ کر لے, کوئی حرج نہیں ہے, کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی, بلکہ عین عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں, جو کچھ ہو رہی ہیں, ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا, پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں, یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا. بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی, ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں, وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں, تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا, ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو. مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو. وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو ان کو, وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے. آپ اہل سنت والجماعت ہو, سنت کا مطلب حدیث, جماعت کا مطلب صحابہ, تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ. اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت, اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا, کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے. تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا. جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا, یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے. تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ, یا صحابہ کا عمل دکھاؤ, یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا, امام شافعی نے کہیں فرمایا, امام مالک نے کہیں فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا, کسی نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا, انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا. کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے بات ختم. پھر وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے, سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے, بیان کے دوران کہہ رہے ہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا, نبی نے کیا کیا یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں, اور کسی عالم سے نہیں عامی آدمی سے. کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کی, صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک تھا. ہمارے ہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئی ہے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا. جیسے ہمارے ہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے, 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. ایک منٹ رفیع بھائی, آج تھوڑا سا فارم میں آیا وہ, آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا, ابھی جو جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی, پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو. دبئی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے, ورنہ 1400 سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی. اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کچھ 12 لوگوں کو چھٹی کا قانون پاس کی, تو ظاہر ہے جو 1400 سال سے چلا رہا تھا وہ صحیح تھا نا, اب تھوڑی صحیح ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی 3 طلاقوں کو ایک کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے.
میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا, 1200 سال پہلے. 1200 سال سے تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں ایک. یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. تو اب تو ہو رہا ہے چینجنگ, جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام. تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری, میں ملیشیا میں 12 ربیع الاول کو رہا ہوں, کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا, کہیں بھی نہیں, نہ کوئی چھٹی, کچھ بھی نہیں ملیشیا میں. اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے. اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جانا ہوا 12 ربیع الاول کو بھی پتہ ہی نہیں, اسلامی کنٹریز میں, ترکی میں نہیں پتہ چلتا. اچھا, پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا, ان میں بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول منائی جاتی. تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے, KPK میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا, پشاور میں 12 ربیع الاول کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ 1200 سال پہلے جو اسلام آیا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی, تو وہ نہیں مناتے اب تک. کہیں کہیں چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے, نہیں منائی جاتی. پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا, کوئٹہ میں نہیں ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ ہے کراچی میں, بلکہ سب سے زیادہ لاہور میں, کراچی میں. پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. کھارا در میں بھرپور طریقے سے, ڈیفنس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھارا در میں آپ کو لگے گا ایک بالکل ایک نیا دن ہے آج, ڈیفنس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. گلشن اقبال میں نہیں ہے. پھر جن علاقوں میں جیسے کھارا در میں یا ناظم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے تو بھی پورے ناظم آباد میں نہیں ہے. ایک گلی جھنڈوں سے بھری ہوئی ہوگی, دوسری گلی میں ایک جھنڈا بھی نہیں لگا ہوا ہوگا. ہماری گلی میں نہیں ہوتا, ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے. پھر جس گلی میں جھنڈے لگے ہوئے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے, کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں, کچھ گھر ویسے ہی سوکھے سوکھے ٹھیک ہے, وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم, بولو بھائی, ایک جگہ جمع ہوتی. تو یہ گڑا ہوا ہے, اخپل طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی, اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے. وہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا, اور اس سے اسلام کا امیج کتنا خراب دنیا میں جاتا ہے. اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی, کوئی بھی آئے وہ گورا دیکھے گا تو پریکٹیکل مسلم ہے, عملی طور پر کرنا پڑتا ہے ان کے یہاں کچھ. تو وہ یہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں غیر مسلموں کو اٹریکٹ نہیں کریں گی آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.